السلام علیکم۔ صبح بخیر حسین زندگی۔ صبح ہی صبح آپ کی پیش خدمت ہے ایک بہت افضل صدقہ، جس سے آپ سن کر اور دیکھ کر بہت اچھا محسوس کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین صدقہ وہ ہے جو افلاس کے عالم میں دیا جائے۔ صبح کا وقت ہے، ابھی نماز فجر کا اختتام ہوا ہے، تو آپ اپنا صدقہ نکالیں۔ میں نے تو نماز کے بعد اپنا صدقہ نکال دیا ہے۔ رسول اللہ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ افلاس میں صدقہ کیسے نکالیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی صدقے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بہت سے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، جنہوں میں انہوں نے شاہ فرمایا ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، مصیبت و مشکلات تکلیف نہیں آنے دیتا اور ان کو زندگی سے نکال دیتا ہے۔ جب انسان افلاس کا شکار ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ مشکلات میں ہوتا ہے۔ جب وہ افلاس میں صدقہ نکالتا ہے تو اس کی ساری پریشانیاں، مصیبتیں، غربت اور افلاس، بیماریاں، دکھ درد، تکلیفیں، مشکلات کو دور کر دیتا ہے، جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے اور انسان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے افلاس میں نکالے ہوئے صدقے کو بہترین قرار دیا ہے۔ لوگوں کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بھی صدقہ نہیں نکالتے ہیں، جبکہ صدقہ 1 روپے کا بھی دیا جا سکتا ہے۔ میں نے جتنوں کو بھی صدقہ نکالتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو بہت پرسکون دیکھا ہے، اور وہ بہت زیادہ چل رہتے ہیں، کیونکہ وہ صدقہ نکالتے ہیں۔ میں نے تو صبح اور رات میں صدقہ نکالتی ہوں۔ جب میں صدقہ نکالنا بھول جاتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی منحوسیت طاری ہو گئی ہو۔ ایسا عجیب سا لگتا ہے جیسے شیطان چاروں طرف پھر رہا ہو، اور جب صدقہ نکالتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی پرسکون ہے، جسم میں راحت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہت آرام پڑ رہا ہو۔ آپ نوٹ کریے گا، جب آپ اپنے اوپر سے صدقہ نکالیں گے، تھوڑی دیر بعد آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بھاری سی چیز نکلی ہے۔ اور جب آپ روزانہ نکالنا شروع کریں گے تو شروع میں ایسا لگے گا جیسے کوئی آپ کی ہڈیوں کو دبا رہا ہے۔ پھر جب عادت ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے جسم سے سب کچھ بھاری پن نکل گیا ہو اور راحت ہی راحت ہو۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتیں نازل کی ہیں، اور اسلام میں کتنا بہترین عمل بتایا ہے، جن کو اپنا کر ہم زندگی کو بہترین سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے، اس سے ہمیں اچھی عادتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں، صبح اٹھیں، فجر پڑھیں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، پھر اپنے لیے اور سب کے لیے دعائیں مانگیں، پھر صدقہ نکالیں۔ کتنا ڈسپلن ہے، ایسا کرنے سے ہر چیز بہتر ہوتی ہے۔ ڈسپلن جس کی زندگی میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اور ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو فالو کریں تاکہ ہماری زندگی بہترین سے بہترین ہو سکے۔ اس لیے آج سے کوشش کریں کہ آپ آج سے ہی صدقہ نکالیں اور اپنے گھر والوں کا بھی صدقہ نکالیں۔ صدقہ نکالنے سے دوسرے کی بھی مدد ہوتی ہے اور اپنی بھی مدد ہوتی ہے، دوسرا بھی خوش رہتا ہے، دوسرے کی بھی مصیبت دور ہوتی ہے اور اپنی بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر تقدیر بدلنی ہے تو اللہ کی راہ میں کچھ دیں،
اللہ کے بندوں کی مدد کریں تاکہ آپ کی بھی خود کی مدد ہو سکے، اللہ آپ کی مدد کر سکے۔ صدقہ سب سے آسان اور بہترین عمل ہے، اس لیے یہ نہ سوچیں کہ آپ غریب ہیں یا افلاس کے شکار ہیں، لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ نے کتنی بہترین بات کہی ہے۔ اس لیے آپ افلاس میں بھی صدقہ نکالیں، چاہے 1 روپے کا نکالیں، اور کوشش کریں دعائیں ضرور کیا کریں سب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہیں کیا کریں، کیونکہ شکوہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کو دکھ ہوتا ہے، بلکہ انسان خود دکھی ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو کیوں کہا، اللہ سے کیوں شکایت کی۔ شکایت تو وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اس لیے آپ اپنے اللہ کو اپنے دل میں بسائیں اور بہترین سے بہترین عمل کرتے رہیں، کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ پریشان ہونے سے مصیبت اور مزید میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر مصیبت میں اضافہ نہیں کرنا تو پریشان ہونا چھوڑیں اور صبح اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، تقدیر بدل جائے گی، آپ خوش قسمت ہو جائیں گے اور کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ مصیبتیں تھوڑی سی لگیں گی اور یہ واقعی میں تھوڑی سی ہوتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان کی مصیبت کے بعد اس کو راحت دیتا ہے تو انسان تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں بھول جاتا ہے اور وہ خوش رہنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کبھی دکھ تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اتنا رحمان و رحیم ہے اور ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اس پر یقین رکھیں اور اس کی طرف توسل کریں، اس پہ بھروسہ رکھیں۔ وہی ہے جو ہماری تکلیفوں کو دور کرتا ہے، ورنہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور اپنے ماں باپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور خود پر رحم کریں کہ آپ اسلام کو فالو کریں۔ اسلام کو فالو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بدل دیتا ہے۔ اسلام ایک دین ہی نہیں بلکہ ایک ضابطۂ حیات ہے، اس لیے فالو دا لیڈر آف اسلام، ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اور لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید موٹیویشنل ویڈیو اور کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں۔ خدا حافظ۔